جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈسپلن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بلیز بن سکتے ہیں، جو کہ ایک شدید مسئلہ ہے اسکول میں اور ہوتا ہے، اور خاص طور پر بڑی عمر کے بچے چھوٹی عمر کے بچوں کو بلی کرتے ہیں. تو جب اسکولز میں بلیزم جو ہے پریولنٹ ہو تو وہاں پر جو بچے وکٹمائز ہو رہے ہیں وہ شدید نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. ایسے بچوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو مستقل بلنگ کا شکار ہوتے ہیں، وکٹمز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو شدید نفسیاتی مسائل درپیش آ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایسے بچے جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے رہتے ہیں اور وہ لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بھی سوشل انٹریکشن میں انوالو ہوں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی بلی جو ہے وہ ان کو تنگ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وکٹمائز کرے گا. ایسے بچے جو ہیں وہ مستقل آئسولیشن میں جاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آئسولیشن میں رہنے سے ان کو شدید نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. یہاں پر ٹیچر کی توجہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ٹیچر بر وقت توجہ نہیں دے گا یا پیرنٹس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو وہاں پر یہ بچے لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے دیٹ دے ڈو ناٹ فیل گڈ اباؤٹ دیم سیلوز. They feel that they do not have the required capabilities to coexist with other people. And this can affect their teaching and learning process also, which basically means that they can stop focusing on their academic life. اسکول میں یہ ایک بڑا خطرناک عمل ہو سکتا ہے، اور اگر بچہ اپنی تدریسی عمل پر توجہ دینا چھوڑ دے تو اسکول آنے کا مقصد جو ہے وہ وہاں پر ضائع ہو جاتا ہے. تو ایسے بچے لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لو کانفیڈنس کا بھی شکار ہوتے ہیں. بچے اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ ریکوائرڈ کوپنگ میکانزمز نہیں ہیں جس سے وہ بلیز کا مقابلہ کر سکیں. بلیزم جو ہے یہ ایک بڑا خطرناک رویہ ہے جس کو نہیں پنپنے دینا چاہیے، اس کی فوراً آئیڈینٹیفیکیشن کرنی چاہیے، اور جتنا بلی ایٹ رسک ہے اتنا ہی وکٹم ایٹ رسک ہے. عام طور پر ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ بلیزم میں جو وکٹم ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ بات درست ہے، کیونکہ بلیزم میں جو بلی ہے اس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ منفی رویہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وکٹم کو ریکوائرڈ سپورٹ دینا ضروری ہے. اس لیے کیونکہ وکٹم جو ہے وہ ہر وقت گھبرایا ہوا رہتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے، اور اس میں کانفیڈنٹ لیول بہت اس کا کم ہوتا ہے. کانفیڈنس لیول کم ہونے کی وجہ سے وہ انٹریکٹ صحیح طور پر نہیں کر پاتا. اس لیے یہ عمل بہت ضروری ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو وکٹمز ہیں they must learn to cope with the existing situation. جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ان کے مختلف ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں، دے بلانگ ٹو ڈفرینٹ سوشو اکنامک اسٹریٹا آف دا سوسائٹی، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت ایک خاص روپ ہوتا ہے. اب جب کلاس روم میں بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ مختلف جو شخصیات ہیں یہ آپس میں ٹکرا بھی جاتی ہیں، جس میں جو بچے زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بلیز بن جاتے ہیں، اور جن بچوں میں لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے، شائع ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات وکٹمز بن جاتے ہیں. تو وہاں پر جو ہیں اگر صحیح طور پر سوشل انٹریکشنز کو آپ ان پر توجہ نہیں دیتے تو وہاں پر پھر بلیزم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، وکٹمز جو ہیں وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، اینڈ دین دے اسٹاپ کانسنٹریٹنگ آن ایکیڈیمکس. ٹیچر is the best person to identify such problems, and then proper referrals need to be made if need be. Sometimes teachers are smart enough to identify and handle the issues. Sometimes the nature of the issue is such that it needs to be transported to a more professional support. تو وہاں پر کاؤنسلرز کی مدد لی جا سکتی ہے، وکٹمز کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے، اور ان کا جو اعتماد کا لیول ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. یہاں پر جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں جن میں پیرنٹس بھی شامل ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا ضروری ہے، ان کی فیڈ بیک حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ بھی سپورٹنگ میکانزمز پرووائڈ کر سکیں، تاکہ طالب علم جو ہے اس کو ایک ریکوائرڈ لیول آف پروفیشنسی پہ لایا جائے، جہاں پر ایک پورے اعتماد رویے کے ساتھ بچہ کلاس روم میں آئے، اسکول میں آئے، اور اپنے اسکول ایکسپیرینس کو جو ہے وہ فلی انجوائے کر سکے.